پولیٹکس کے کھیل میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز کسی بھی ہائی پروفائل لیڈر کی فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ سیکیورٹی کے بنا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا وجود تقریباً نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے بڑے بڑے سربراہان مختلف طرز کی ہائی لیول سیکیورٹی رکھتے ہیں، مگر آج کی تاریخ تک جو سیکیورٹی US پریزیڈنٹ کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور لیڈر کو حاصل نہیں۔ کیونکہ پچھلے 200 سال کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے اپنے 4 صدور سیکیورٹی لیکس کی وجہ سے کھو دیے ہیں، مگر آج US پریزیڈنٹ کو وہ سیکیورٹی حاصل ہے جسے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جائیں گی۔ پرائم ٹائم PK کے معزز دوستوں، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ US پریزیڈنٹ جب سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی کا ایک ایسا جدید اور پاورفل سسٹم سفر کرتا ہے جو ہر قسم کے حملے سے امریکی صدر کو محفوظ رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم اتنا پاورفل اور مؤثر ہے کہ بم حملے، سنائپر اٹیک، راکٹ لانچر اٹیک، حتیٰ کہ گائیڈڈ میزائل کے حملے کو بھی ناکارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ US صدر کی سیکیورٹی پر مامور سیکرٹ سروس ایجنٹس دنیا کے ماہر اور تربیت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا کام انتہائی کٹھن اور گمبھیر حالات میں بھی US پریزیڈنٹ کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے محفوظ مقام پر منتقل کرنا ان کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ US پریزیڈنٹ کے قافلے میں کون کون سی گاڑیاں شامل ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پریزیڈنٹ کے قافلے میں سب سے آگے روٹ اور پائلٹ کار چلتی ہیں۔ ان دونوں گاڑیوں کا کام موٹرکیڈ کے روٹ کو رکاوٹوں سے پاک بناتے ہوئے قافلے کے روٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں صدر کی گاڑی سے 2 منٹ آگے چلتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کی لیموزین سے آگے چلنے والی دنیا کی جدید ترین اور ٹیکنالوجی کا شاہکار الیکٹرانک کاؤنٹر میئر سب-بربن ہے جو کسی بھی ریموٹ کنٹرول بم حملے کی صورت میں پریزیڈنٹ کی گاڑی کی سیکیورٹی کو یقینی بناتی ہے۔ اس گاڑی کی چھت پر نصب شدہ اینٹیناز ریڈیو فریکوینسی ایمٹ کرتے ہیں جو کسی بھی بم ایکٹیویشن سگنل کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک پیرٹ جیمنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے اور یہ کام گاڑی کی چھت پر نصب شدہ اینٹیناز کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹیناز انتہائی طاقتور نوائز سگنل خارج کرتے ہیں جو کسی ڈوم کی طرح کام کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے سگنل کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی ریموٹ کنٹرول بم کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر میئر سب بربن کے پیچھے صدر کی لیموزینز جو دی بیسٹ کے نام سے مشہور ہیں چلتی ہیں۔ یہ 2 ایک جیسی لیموزینز پریزیڈنٹ کے سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ان دونوں گاڑیوں میں سے کس گاڑی میں موجود ہیں۔ کسی بھی ممکنہ سنائپر اٹیک سے بچنے کے لیے پریزیڈنٹ کے قافلے میں ہمیشہ 2 ایک جیسی لیموزینز چلتی ہیں۔ دی بیسٹ کے نام سے مشہور یہ گاڑیاں مکمل طور پر بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ بم پروف بھی ہیں، جن پر کسی بھی قسم کی مشین گن کا فائر بھی اثر نہیں کرتا۔ ان گاڑیوں میں میڈیکل کٹ سے لے کر ہر وہ ضروری سامان موجود رہتا ہے جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ضرورت پڑ سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی گاڑی کو راکٹ لانچر کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے دی بیسٹ اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئر سب بربن دونوں گاڑیاں دھوئیں کے دستی بموں سے لیس ہوتی ہیں، جو کسی بھی راکٹ لانچر کے حملے کی صورت میں اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد خود بخود ایکٹیویٹ ہو کر لیموزین کے گرد ایک گہرے سیاہ بادل کا حصار بنا لیتی ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں گاڑیاں اس مقام سے دور چلی جاتی ہیں۔ یہ اتنا مؤثر حفاظتی سسٹم ہے کہ گائیڈڈ میزائل حملے کی صورت میں بھی صدر کی لیموزین بحفاظت اس مقام سے نکل سکتی ہے۔ دی بیسٹ کے عقب میں چلنے والی 2 گاڑیاں صدر کے قافلے کی سیکیورٹی کی سب سے اہم گاڑیاں تصور کی جاتی ہیں۔ ان گاڑیوں میں صدر کی سیکیورٹی پر مامور انتہائی تربیت یافتہ اور چاق و چوبند سیکرٹ سروسز ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ ایجنٹس مشکل سے مشکل حالات میں بھی صدر کے ساتھ رہنے کے پابند ہیں۔ ان دونوں گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہاف پیک کہلاتی ہے جس میں سیکرٹ سروسز ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی کاؤنٹر اسالٹ ٹیم کو لے کر چلتی ہے۔ یہ ٹیم بھاری بھرکم ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہے جس کا کام کسی بھی حملے کی صورت میں حملہ آوروں اور موٹرکیڈ کے درمیان ایک بفر پیدا کرتے ہوئے صدر کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ان گاڑیوں کے پیچھے کنٹرول اور سپورٹ کار سفر کرتی ہیں جن میں اضافی سیکرٹ ایجنٹس کے علاوہ صدارتی عملے کے لوگ اور پریزیڈنٹ کے پرسنل ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم سفر کرتی ہے، مگر دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے پیچھے چلنے والی 2 لمبی وینز میں صحافیوں کی ٹیم اور میڈیا پرسن لوگ شامل ہوتے ہیں۔
جبکہ ان کے پیچھے چلنے والی کار ID کار کہلاتی ہے۔ یہ گاڑی پریزیڈنٹ کے قافلے میں شامل تمام گاڑیوں کے لیے کمیونیکیشن ہب کے طور پر کام کرتی ہے۔ ID کار قافلے میں شامل تمام گاڑیوں کا آپس میں رابطہ بحال رکھتی ہے تاکہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری طور پر اس کا سلوشن نکالا جا سکے۔ ID کار کے پیچھے چلنے والی گاڑی بایولوجیکل، کیمیکل، یہاں تک کہ نیوکلیر اٹیک کی صورت میں بچاؤ کے لیے ضروری سامان اور عملہ لے کر چلتی ہے۔ اس گاڑی میں انتہائی خطرناک مواد موجود ہوتا ہے۔ اس گاڑی کے پیچھے روڈ رنر چلتی ہے جسے اس کے چھت پر لگے ہوئے اینٹیناز کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ روڈ رنر پریزیڈنٹ کی گاڑی کے لیے کمیونیکیشن ہب کے طور پر کام کرتے ہوئے پریزیڈنٹ کو انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن فراہم کرتی ہے۔ یہ گاڑی ڈائریکٹ پینٹاگون سے ایک لنک کے ذریعے رابطے میں رہتی ہے جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پریزیڈنٹ جہاں بھی ہوں وہ پینٹاگون سے بذریعہ ویڈیو اور ٹیلی فونک رابطے میں رہیں۔ موٹرکیڈ کے پچھلے حصے میں ایک مقامی ایمبولینس اس قافلے کو فالو کرتی ہے، جبکہ موٹرکیڈ کے اختتام پر مقامی پولیس کی دوڑتی ہوئی گاڑیاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کوئی بھی انجان گاڑی پیچھے کی سمت سے قافلے میں شامل نہ ہو سکے۔ جبکہ پریزیڈنٹ کے فضائی سفر کے لیے استعمال کیا جانے والا 747 بوئنگ طیارہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایک ایسا طیارہ ہے جس پر نیوکلیر اٹیک بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ طیارہ F-16 جتنی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ایٹمی حملے کے وقت ایک بنکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس طیارے کے متعلق مکمل تفصیل آنے والی ویڈیو میں اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔